یہاں کے ملازم ہو، تم جیسی قوم کوئی نہیں، تم جیسے لوگ کہیں نہیں، لوٹو، صرف چھیننا بند کر دو، دینا سیکھ لو، بخدا دنیا مغرب تم سے بھیک لانے آیا کرے گا، تم سے بھیک مانگنے آیا کرے گا، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کا پتہ کرو، ضعیفوں اور کمزوروں کی خبر لو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہمارا قرآن ہے یہ، کس قدر خوبصورت سوسائٹی دے رہا ہے، کس قدر بہترین مشورہ دے رہا ہے۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، نہ مارو ان لوگوں کو، بچوں کو بھوک سے نہ مارو کہ بھوک سے قتل کر دیے، وجوہات بیچ میں اور ہوتی ہیں، تو فرمایا ان کو ختم نہ کرو، نحن نرزقکم، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی ہم دیں گے۔ پروردگار ضمانت دے رہا ہے نا پیر صاحب، اللہ ضمانت دے رہا، ان کو بھی ہم دیتے رہے ہیں اور تمہیں بھی ہم دیں گے۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ تم اپنی کمائی سے کھاتے رہے ہو، کہاں؟ آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بڑا واضح حکم ہے۔ اور چوتھی کلاز یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سنو، جو افلاس آتی ہے، جو غربت آتی ہے، جو بیماریاں زور پکڑتی ہیں، ایسی بیماریاں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کا سبب کیا ہے؟ فَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ زناکاری کی طرف نہ چھپ کے جاؤ، نہ ظاہر میں قبہ خانے اور چکلے بناؤ۔ پروردگار کہہ رہا ہے ورنہ ایسی بیماریاں لگاؤں گا تمہارے دماغ کھولنے لگ جائیں گے، تمہاری ایڑیاں جلنے لگ جائیں گی۔ بدکار اقوام کے اندر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ایک خاتون جو درجن پر لوگوں کو بانٹتی پھرتی ہے بیماریاں، جو اس کو شوگر بانٹتی پھرتی ہے، جو انسان کے اندر کی ایڈ بانٹتی پھرتی ہے، جو انسان کے اندر ہیپاٹائٹس بانٹتی پھرتی ہے۔ سنو لوگو، پروردگار کہہ رہا ہے فحاشی سے ہٹو، فحاشی سے بچو، زناکاری سے بچو۔ چھپے ہوئے تم بدکاریاں کرتے ہو تو بھی، ظاہر میں تم نے اڈے بنا رکھے ہیں تو بھی، اس سے بچو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرا دیا ہے اس کے چیتھڑے فضاؤں میں مت اڑاؤ، اس کو مت قتل کرو، انسانی جانوں کو مت ضائع کرو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے سنو، ذالکم وصاکم بہی، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں یہ بات کس کی تھی؟ تعالو، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ اور بس یہ آج کی دن تک اتنی ہی بات انشاءاللہ ہم کہیں گے، اگلی آیات انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعے پہ زندگی رہی تو ہم سنائیں گے، لیکن آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے دروازے پہ رجوع، وہ قادر مطلق ہے، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے فعل میں، اس کی قدرت میں کوئی انسان شریک نہیں ہے۔ اور کسی انسان کے سامنے مزارات پہ بھی آپ جاتے ہیں، مزارات پہ جانا موت کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے، رحمت ربانی سمیٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے، مگر کسی مزار پہ جا کر پیشانی ٹیکنا، ماتھا ٹیکنا، ہاتھ ٹیکنا، یہ سب کے سب گناہ ہیں، یہ سب کے سب برے ہیں، یہ سب کے سب ذلت ہے۔ یہ پیشانی پروردگار عالم کے لیے ہے، یہ پیشانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ مزار جہاں کسی ولی کی قبر ہوتی ہے اس کے اردا گرد 70 گز تک اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اس ایریے میں جہاں بھی تم جاؤ، جو بھی دعا مانگو، رب اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح کعبے میں تمہاری قبول کرتا ہے۔ تو کس بے وقوف نے کہا ہے جا کے ماتھے ٹیکو، پیشانیاں ٹیکو؟ نہیں، اللہ کے ولیوں کا
کوئی دنیا کی طاقت انکار نہیں کر سکتی، نہ کرتی ہے۔ صرف وہ امور جو جہلا سر انجام دیتے ہیں ان سے باز آ جاؤ، مت ایسی حرکتیں کرو جو شبیہ شرک ہوں یا شرک سے مشابہت رکھتی ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ تم دور سے ہاتھ اٹھاؤ، 70 گز کے قریب کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو جاؤ، اور کوئی پیر جو صحیح شریعت مطہرہ کا پابند ہے، ورنہ 99.9% پیران کرام خود ساختہ ہیں۔ چند لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے تو وہ خدا بن گئے، چند لوگوں نے اٹھ کر کھڑے ہو کر احترام شروع کر دیا تو وہ زمین و آسمان کے سارے کلابے ملانے لگ گئے۔ نہیں، وہی دین ہوگا، وہی شریعت ہوگی، وہی تصوف ہوگا، وہی سلوک ہوگا جس کی اتباع میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، میرے نبی کے اور نبی کے اصحاب اور اولیاء کاملین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ آؤ لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، آؤ لوگو مصطفیٰ کی رحمت سمیٹو، آؤ زناکاری سے باز آؤ، فواحش سے باز آؤ، آؤ یتیموں کی خدمت کرو، آؤ پاکستان کے اندر سیلاب اور یہ طوفان جو آئے ہوئے ہیں، ان طوفانوں میں ہماری